یہ 4 باتیں ذراتی تجوید کار آپ اپنے بالکل سامنے رکھیں. اگر ان 4 باتوں کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر بات آسانی سے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. اس کی جو وضاحت ہوگی وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلی بات جو ان کی یہ ہے ذراتی تجوید کار کہ وہ حد مرفق الایمن علی فاخذ الجمنہ، اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ کونی کی ہڈی کو اپنی ران پر رکھا، کونی کی ہڈی کو ران کے اوپر رکھا. پہلی بات تو یہ ہے ذراتی تجوید کار کہ میں آپ کے سامنے بھی تفصیل بیان کر چکا تھا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں لفظ حدہ جو آیا ہے اس کو محدثین نے فعل بھی پڑھا ہے اور اس کو اسم بھی پڑھا ہے. اور اگر یہ فعل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے الفصل بین الشیئین، 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا، المنع رکنا. تو ذراتی تجوید کار جب حدہ فعل ہے تو اس کا معنی اس کے معنی کے اندر، اس فعل کے معنی کے اندر ہی رکنے کا معنی پایا جاتا ہے اور 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. خلاصہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ حدہ اس کا یہ معنی کرنا کہ کونی کو ران کے ساتھ ملایا گیا یا کونی کو ران پر رکھا گیا، یہ معنی لفظ حدہ کے اندر پایا ہی نہیں جاتا. لفظ حدہ اگر فعل مراد لیا جائے، جیسے کہ انہوں نے یہاں عبارت کے اوپر اعراب بھی لگایا ہوا ہے وحدہ مرفق الایمن، وحدہ کے اوپر انہوں نے اعراب بھی لگایا اور حدہ کو یہاں انہوں نے فعل بنایا ہے. تو جو حدہ فعل ہے اس فعل کا تو یہ ترجمہ کرنا کہ یہ کہنا کہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ کونی کو ران کے اوپر رکھا، کونی کی ہڈی کو ران کے اوپر رکھا، تو یہ ترجمہ ذراتی تجوید کا کسی بھی انداز میں نہیں بنتا کیونکہ حدہ فعل ہے. اور اس فعل کا جو معنی ہے، لغت بھی آپ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھیں، وہاں جو لفظ حد ہے اگر اس کو فعل مانا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا. تو کونی کو اگر ران کے اوپر رکھا جائے تو وہاں فاصلہ مراد نہیں ہوتا بلکہ ملاپ مراد ہوتا ہے، وہاں اتصال مراد ہوتا ہے. تو فعل جو حد ہے اس کے اندر اتصال کا اور ملاپ کا معنی نہیں پایا جاتا بلکہ اس کے اندر فصل کا معنی پایا جاتا ہے، الگ کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. لہٰذا ان کا عمر فاروق سعیدی صاحب کا یہاں یہ کہنا کہ حدہ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے، یہ ہو سکتا ہے ان کا عدم توجہ ہو اس عبارت کی طرف. حدہ کا یہ ترجمہ نہیں بنتا. اب جہاں تک ذراتی تجوید کار یہ تعلق ہے کہ حدہ اگر اسم ہو تو میں آپ کے سامنے یہ بتا چکا ہوں کہ حدہ جب اسم ہو تو اس کا جو سابقہ ویڈیو تھی ان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ محدثین نے حدہ کو اسم بھی پڑھا ہے. اس وقت جو حدہ جب اسم ہو تو اس وقت حدہ کا جو عطف ہے وہ ماقبل جو عبارت گزری ہے وعدہ ید الجسرا علی فاخذ الجسرا، اس میں جو یدہ کا الفاظ ہے، اس میں یدہ جو الفاظ ہے حدہ کا عطف اس پر ہوگا اور اس کے پیچھے وعدہ فعل محذوف نکلے گا. اس صورت میں اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ وعدہ حدہ مرفقہ الایمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ ران پہ رکھا. اب اگر حدہ کو اسم پڑھا جائے، حدہ کو اگر اسم پڑھا جائے، فعل نہ پڑھا جائے بلکہ اسم پڑھا جائے، تو اس صورت میں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے دائیں کونی کا کنارہ. ہاں میں اصل میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ فعل کی صورت میں عمر فاروق سعیدی صاحب نے جو یہ عبارت کے اوپر اعراب لگا ہوا ہے اور بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، تو حدہ اگر فعل ہے تو اس کا یہ ترجمہ نہیں بنتا. ہاں حدہ اگر اسم ہو تو اس صورت میں نے جیسے بتایا کہ کونی کا کنارہ، اور اس سے محدثین کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی، اس سے یہ کنارہ مراد لیا جاتا ہے. جبکہ اگر عمر فاروق سعیدی صاحب کی بھی ہم بات مانیں تو اس صورت میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جو فعل ہے اس کے اندر تو ملاپ کا معنی نہیں پایا جاتا، اتصال کا معنی نہیں پایا جاتا، رکھنے کا معنی نہیں پایا جاتا، ملانے کا معنی نہیں پایا جاتا. جبکہ ہاں اسم ہو، حدہ کو اگر اسم پڑھا جائے اور اس کا عطف وعدہ کے اوپر ڈالا جائے اور کونی کے کنارے کا اگر ترجمہ کیا جائے اور اس سے کوئی شخص کونی کا یہ والا کنارہ مراد لیتا ہے، تو اس صورت میں اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کونی کا یہ والا کنارہ ہے، تو اس صورت میں حدہ کا یہ معنی، حدہ اسم ہو تو اس صورت میں یہ معنی بن سکتا ہے. جبکہ ذراتی تجوید کار یہ یاد رکھیں، خلاصہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق سعیدی صاحب نے فعل کے اعتبار سے جو یہ کہا ہے کہ کونی کی ہڈی کو ران پر رکھا، فعل کے اعتبار سے یہ ترجمہ نہیں بنتا. ہاں اسم کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ کونی کی ہڈی سے مراد یہ والی ہڈی مراد لے تو وہ کیا نام ہے، پھر وہ ترجمہ بن سکتا ہے.
جبکہ فعل کی صورت میں یہ ترجمہ نہیں بنتا۔ یہاں عمر فاروق سعدی صاحب سے عدم توجہ ہے ان کی، وہ اس کی صحیح طریقے سے اس کو توجہ سے وہ اس کی وضاحت نہ کر سکے۔ ہاں اگر اس کو اسم پڑھا جائے، اگر اسم رکھا جائے تو اس صورت میں یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ کونی کی ہڈی رکھی، جبکہ یہ بات الگ ہے کہ اس ہڈی سے کون سی ہڈی مراد ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ حدہ جب اسم ہو تو اس صورت میں بھی میں محدثین کی جو عبارات تھی وہ آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں، اور خصوصاً غیر مقلدین علماء کی جو تراجم تھے ان سے بھی میں، اور ان کی وضاحت سے بھی میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کونی کی ہڈی سے مراد کون سی ہڈی ہے، وہ ہتھیلی والی ہڈی ہے۔ تمام محدثین نے بھی یہ لکھا اور غیر مقلدین علماء نے بھی یہ لکھا۔ بس یہاں مقصود اس بات کی وضاحت تھی کہ عمر فاروق سعدی صاحب نے یہاں جو فعل ہے حدہ، اس کا ترجمہ جو کونی کی ہڈی کو ران پر رکھا مراد لیا ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں بنتا۔ اسم کی صورت میں رکھا جائے تو پھر ایک صورت بن سکتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کونی کی ہڈی سے مراد وہ یہ والی کونی کی ہڈی مراد ہے، تو یہ بن سکتا ہے کہ اسم کی صورت میں یہ ہے۔ جبکہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ محدثین میں سے کسی نے یہ والی کونی کی ہڈی مراد لی نہیں ہے، جبکہ وہ کس سے مراد دیتے ہیں، وہ ہتھیلی والی ہڈی۔ یہ الگ بات ہے جو میں آپ کے سامنے تفصیل سے کر چکا ہوں۔ حضرات اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جو دوسری بات ہے